اردو افسانہ ایت حاضرمی جلد دوم مرتب رابع الربع افسانہ نگار علی اکبر ناطق پیدائش 1 جون 1977 اوکاڑا ایم اے اردو بہاؤالدین ذکریا یونیورسٹی ملتان ایوارڈ UBL ایوارڈ 2013 تصانیف بے یقین بستیوں میں مجموعہ کلام قائم دین افسانے 2012 نولکھی کوٹھی ناول 2014 یت شعر 2014 افسانہ بیچارگی نور نے عرض کیا راؤ صاحب وہ مال تو فیضا کا ہوا کیوں کر واپس کرے گی؟ بیچاری ساری رات گھنگرو باندھ کر ناچی اور پھر کون سا اس نے چھینا ہے؟ راؤ شوکت خان نے خوشی سے دیا۔ بڑوے تو مجھے سمجھاوے ہے؟ راؤ عبدالجمیل خان گرج کے بولا۔ شہر میں گند پھیلا رکھا ہے، سر پر لوگوں کا تم نے راستہ بند کیا ہے، ایک تو میرا بیٹا خراب کر دیا، اوپر سے کہو ہے کہ خوشی سے دیا۔ راؤ صاحب نورا دوبارہ لڑکھڑاتی زبان سے بولا۔ شوکت خان کو ہم کیسے روک سکتے ہیں؟ وہ تو کئی دن سے ہم خود تکلیف میں ہیں، مگر روکیں تو شہر میں رہیں کیسے؟ اچھا تو یوں کہو میرے بیٹے کی وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئے؟ جمیل خان ایک دم بھڑک اٹھا۔ فیضا کو تکلیف ہوئے؟ تیری ماں جو رنڈی ہے، جس نے کوئی مرد شہر میں نہیں چھوڑا، اس سے تکلیف ہوئے؟ ابے حرام کے تو ہمیں سمجھاوے، ہمیں تکلیف بتاوے۔ ٹھہر تجھے میں بتاؤں ہوں، یہ کہہ کر ہاتھ میں پکڑا بیت ایک دم نورے کے منہ پر مارا، جس کی وجہ سے اس کے ہونٹوں سے خون کا فوارہ چل نکلا۔ اس کے ساتھ ہی حبیب خان نے راؤ جمیل کو آگے بڑھ کر پکڑ لیا، لیکن جمیل خان غصے سے کانپ رہا تھا۔ الٹا کہوے شہر میں رہو گے کیسے؟ گویا ہم ظالم ہیں؟ او پورے شہر کی اکیلی اولادات شام سے پہلے میرا 10,000 میرے ہوئے جو رات سوگند فیضا کو دے آیا، ورنہ صبح ساری رقم تیری ماں کی اس سے نکال لوں گا اور تینوں کا خیمہ الگ بناؤں گا۔ سن لیا تو دلے؟ اب جا، دفع ہو جا یہاں سے۔ اور اپنی بیت منیر موچی کو دیتے ہوئے اسے اچھی طرح کلمہ پڑھ کے دہلانے کو کہا۔ کس پلیت کو جا لگی؟ اب نورے کے پاس کہنے کو کچھ نہ بچا تھا۔ راؤ جمیل ایک ایک لفظ پہاڑ کی طرح اس کے سر پر گر پڑا اور آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ اسے یوں لگا جیسے ڈیرے پر بیٹھا ہر شخص چڑیل ہو، اور وہ جلدی یہاں سے نہ گیا تو وہ اپنے ناخن سے اس کے سینے میں داخل ہو کے کلیجہ نوچ لیں گے۔ لیکن جیسے ہی جانے کے لیے مڑا، اس کا پاؤں دہلیز سے ٹکرایا اور وہ منہ کے بل گر پڑا۔ دیکھ کر چل اندھے غیرت کے ساتھ کیا آنکھیں بھی گئیں؟ ڈیرے پہ بیٹھا ایک اور بولا۔ نورے نے جلدی سے اپنا ہونٹ صاف اور ناک پر رکھا ہاتھ جو بری طرح زخم ہوتا باہر نکل گیا۔ گھر پہنچتے تک پورا صافہ خون سے بھر گیا۔ وہ دیکھ کر حیران، اتنا خون بہہ گیا مگر اسے پتہ ہی نہ چلا۔ اس نے سوچا شاید جوتنے ہوئے درد نہیں ہوتا، میں تو اوپر سے رنڈی کا بیٹا ہوں، پورے شہر کی اکیلی اولاد۔ بڑبڑاتے ہوئے چارپائی پر بیٹھا ہی تھا کہ شریفین نے دیکھ لیا۔ ہائے نورے، تجھے کیا ہوا؟ اللہ نہ کرے کوئی ایکسیڈنٹ ہوا؟ لاکھ بار کہا ہے رکشہ چلانے کا دھندا چھوڑ۔ اللہ فیضا کو سلامت رکھے۔ ہم کون بھوکے مرتے ہیں، سارا دن دھواں کھائیں۔ ماں صدقے سارے چہرے کا ستیہ ناش کر لیا۔ اماں یہ اس فیضا کی وجہ سے ہوا، نورا غصے سے چیخا۔ ہائے شریفین ایک دم پیچھے ہٹ گئی۔ اسے اے ہے، اس پجاری نے کیا کیا؟ ایک تو کما کر کھلاتی ہے
اوپر سے وہی قصور خبردار جو اس کو کہا اس کی ماں نے مرتے وقت مجھ کو سونپا، میں نے بیٹی کی طرح پالا پوسا، تو نکٹھو اور آوارہ نکلا، نہ تبلے کی جانچ نہ پیٹی کا فن، بس موئے رکشے کی پٹ 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 پٹ، 2 ٹکے کی سواری۔ میں کہتی ہوں جو اپنا پیشہ چھوڑتا ہے ہمیشہ ذلیل ہوتا ہے۔ شریفین کی آواز اتنی اونچی تھی کہ ساری ہیرا منڈی کی نوریں اور شریفین کے گرد سے مٹائی۔ اس شور میں فیضا کی آنکھ بھی کھل گئی، جسے رات ایک لمحے کو سکون نہ ملا تھا۔ آنکھ ملتی ہوئی صحن میں آگئے اور دیکھ کر ان کے ماجرا کیا۔ جب ہر طرف سے سوالات کی بارش ہوئی تو نورا پھٹ پڑا، ہاں میں تلہ میں بڑوا، سارے شہر کی اکیلی اولاد، یہ رنڈی جس نے کوئی مرد شہر میں نہیں چھوڑا۔ غصے میں نورے کے منہ سے جھاگ نکلنے لگے تو شریفین سے تمام محلے والوں کے کانوں میں انگلیاں دے لیں۔ پھر اچانک نورے کو یاد آیا، آج پہلی دفعہ اس نے ماں کو رنڈی کہا۔ کچھ دیر چپ کر کے پھر بولا، ادھر وہ آتا ہے ساری رات اس کو نچاتا ہے، یہ کنجری سب کنجریاں، سارا محل دلوں کا منہ دیکھتا ہے۔ یہ کہہ کر نورا اندر چلا گیا۔ پھر آہستہ سے اس کے پیچھے فیضا بھی۔ نورے کے گھر سے گئے۔ تیسرا دن تھا۔ شریفین اور فیضا نے کس سے نہ پوچھا، ہر معلوم ٹھکانے سے پتہ کرایا، کہیں خبر نہ ملی۔ دونوں سخت پریشان، اب کریں کیا کریں۔ ادھر فیضا ہر گاہک کو باہر سے ٹرخا رہی تھی، پریشانی میں اسے کچھ نہیں سوچتا تھا۔ آج پھر عشاء کی اذان ہو چکی تھی، ہلکی ہلکی ہوا بھی چل رہی تھی۔ اس عالم میں فیضا کوٹھے کے چھت پر ٹہلتی جاتی اور نورے کے بارے میں سوچتی رہی کہ اچانک کار کے رکنے کی آواز آئی۔ اس نے اوپر سے جھک کر دیکھا تو مزید پریشان ہو گئی۔ راؤ شوکت لڑکھڑاتا ہوا اس کے دروازے کی طرف بڑھتا رہا۔ ابھی وہ سوچ رہی تھی کیا کرے، اتنے میں شوکت خان بغیر دستک دیے اندر گھس آیا۔ فیضا چھت سے اتری تو دیکھا شریفین اس ٹال مٹول کر رہی ہے، مگر فیضا نے دیکھا اس کی باتوں کا شوکت پر کوئی اثر نہیں پڑ رہا، بلکہ نشے کے رنج میں وہ فیضا کو تکتا چلا جا رہا ہے۔ اس رات پھر فیضا ایک پل نہ سو سکی، بیچاری انکار کرتے بھی ڈرتی تھی۔ اس کے باپ کا شہری میں طوطی بولتا تھا، ذرا چو چرا کرتی تو ٹھکانہ نہ ملتا۔ رات کے پچھلے پہر جب فیضا نے شوکت کو روج امیل کی طرف سے کی گئی توہین یاد دلائی تو وہ الٹا اب پہ بھر گیا۔ سسری تو چاہتی ہے کہ ابا کو رگے دوں، شکر کرو نورا زندہ ہے، ورنہ جیسے ابا کے آگے وہ بولا تھا میں ہوتا تو ٹکڑے کر کے کتوں کے دھورے پھینک دیتا۔ یہ کہہ کر 1000 روپیہ فیضا کے آگے پھینکا اور باہر نکل گیا۔ فیضا ڈر کے مارے یہ بھی نہ کہہ سکی روپیہ لیتے جاؤ ورنہ کل سے 2000 واپس کرنا پڑیں گے۔ ابھی فیضا کی آنکھ ہی لگی تھی کہ پھر دستک ہوئی، دروازہ کھولا تو نورا سامنے کھڑا تھا۔ فیضا تو پیچھے ہی کھڑی رہی، مگر شریفین نورے سے لپٹ گئی اور منہ سر پر چومنے لگی، لیکن وہ پتھر کی طرح کھڑا رہا۔ اس سے پہلے کہ اس سے کچھ پوچھتی نورا آگے بڑھا کر اپنے کمرے میں چلا گیا۔ آج نورا کو گھر آئے 6واں دن تھا، لیکن اس نے کسی سے کوئی بات نہ کی۔ بالے اور تیفے کے ساتھ تاش کھیلتا تو ایک طرف ہیرا منڈی کے چوک میں ابھی ایک لمحے کو نہیں بیٹھا۔ سب حیران تھے آخر نورا کو کیا ہو گیا ہے۔ ایسے واقعات تو ہیرا منڈی میں آئے دن ہوتے تھے۔ ایک دفعہ فیضا نے بات کرنے کی کوشش کی تو مگر نورے کی تیور ایسے لگتے تھے کہ ابھی کاٹ کھائے گا۔ کہنے لگا، میرا تجھ سے کیا رشتہ ہے سوائے اس کی کہ میں تیرا دلال ہوں، لیکن تیرے باپ کا تو پھر بھی پتہ ہے۔ پجاری چپ ساتھ گئی۔ ادھر شریفین کی حالت پاگلوں کی سی ہو گئی۔ اس سے پہلے اس نے بیٹے کی بدلی ہوئی آنکھیں نہ دیکھی تھیں، بلکہ تو اب اس کے کمرے میں بھی آتی ہوئی ڈرتی اور دل ہی دل میں دعا کرتی کہ جب تک نوری کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہو جاتا خدا کرے کوئی گاہک نہ آوے، اور دروازے کو ایسے کنڈی چڑھائے رکھتی جیسے شریفوں کا گھر ہو۔ 7ویں دن سے صبح ہی شریفین چولہے پر بیٹھی چائے بنا رہی تھی۔ نورا پاس آ بیٹھا اور آہستہ سے بولا، اماں ایک بات بتا۔ شریفین ایک دم خوش ہو کر بولی، ماں صدقے پوچھ بیٹا کیا بات ہے۔ نورا اور نظیر کو وہ سچ بتا جس کا نام میرے شناختی کارڈ پر ہے، کیا وہ میرا اصلی باپ ہے؟ میرے سر پر ہاتھ رکھ کے بتا۔ شریفین نور کی بات سن کر ہکا بکا رہ گئی، لیکن پھر سنبھل کر نور کے سر پر ہاتھ رکھ دیا۔ بیٹا میں لاکھ رنڈی صحیح مگر تیرے ساتھ دھوکہ نہیں کیا، اور ہے بھی تو نکاح کا خاصولا انکار کرے لیکن ہے وہی تیرا باپ۔ پھر ایک دم حوصلہ پا کر بات بدلتے ہوئے بولی، نورے یہ تو پتہ اتنے دن غائب کی طرح۔ نورے کے لہجے میں خود اعتمادی لوٹ آئی، کہیں مکہ کا سودا کرنے گیا تھا مگر اب یہیں رہیں گے۔ الیکشن کے رزلٹ کے ایک کے بعد آنے لگا۔ چھوٹے پولنگ اسٹیشن پر تو کب کی گنتی ہو چکی تھی، لیکن مغرب کی اذان سننے کا کسے ہوش تھا۔ آہتے کا سینکڑوں آدمی سے بھر گیا اور خوش آمدیں ہونے لگیں۔
راؤ صاحب تو پیسہ پانی کی طرح بہا دیا۔ ایک بولا کسی نے ایک مانگا تو 10 دی، خدا کی قسم ان کی کیمپین تو 20 دنوں میں کمی نے اپنے گھر چولہا جلانے کی قسم کھا رکھی تھی۔ اور ایک شخص نے لقمہ دیا۔ راؤ جمیل خان کے پہلے بیٹھا تھا، بھائی اب بھی ووٹ نہ ملتے تو ساری رعایا کا خیمہ نہ بنا دیتے۔ اور دوسری بات یہ کہ پیسے کے علاوہ انسان کی کوئی خاندانی شناخت بھی ہونی چاہیے کہ سر اٹھا کر بات بھی کر سکے۔ پتہ نہیں پیاز کھانے والے کہاں سے آ گئے راؤ صاحب کے مقابلے میں الیکشن لڑنے۔ اب راؤ جمیل خان فقط سے سگار کا کش لگا رہا تھا۔ دوسری طرف شمیم بول اٹھا، راؤ صاحب ویسے آپ نے الیکشن میں بڑی گیم ماری ہے۔ چودھری اعجاز کو 10 لاکھ دے کر اپنے چچا ہی کے مقابلے میں کھڑا کر دیا۔ چودھریوں کے ووٹ بڑھ گئے، آپ صاف نکل گئے۔ اب تو الیکشن جیتے وولٹا ایک دوسرے کے دشمنوں کے بعد اسے کہتے ہیں سیاست۔ راؤ جمیل خان نے اپنی تعریف سن کے پہلو بدلا اور ایک اور گہرا کش لیا۔ میاں سیاست میں خون جلانا پڑتا ہے تب کہیں جا کے گھر میں روشنی ہوئے۔ اور بھائی حکومت جب بھی راجپوتوں کو ہی باقی جاتا تو بس کمی ہوت ان میں عقل ہوت ہی کہاں، حکومت کیا خاک کریں۔ راؤ جمیل خان نے اس کی تصویر ہر طرف سے واہ ہونے لگی۔ رات 9 بجے کے قریب تک رزلٹ سارا آ گیا، جس کے مطابق راؤ جمیل خان ہزاروں سے جیت رہا تھا۔ جو چند پولنگ اسٹیشن رہ گئے تھے، ایک تو ان کے ووٹوں کی تعداد سینکڑوں میں تھی، دوسرا وہاں بھی راؤ جمیل کی فاتح بازی کے اشارے تھے، لہٰذا چودھری شفیع محمد کی شکست یقینی تھی۔ ہر طرف مبارکباد سے وصول ہونے لگی۔ راؤ صاحب نے آج میدان مارا تھا، وہ واقعی 5 سال کی فتح تھی، بلکہ راؤ صاحب نے تو سوچا کہ اب تو یہ پشت در پشت چلے گی۔ رات کے 10 بجے عوام کے ساتھ سرکاری افسران بھی تحفے لے کر آنے لگے۔ تھوڑی دیر میں نوٹوں کے بار اور مٹھائی کے ڈبوں کا پہاڑ جتنا ڈھیر لگ گیا۔ رات 1 بجے راؤ صاحب کی فتح کا مکمل اعلان ہو گیا۔ ٹھا ٹھا کی آوازیں آنے لگیں۔ راؤ صاحب کی کوٹھی سے سامنے بہت بڑا مجمع تھا۔ کلاشنکوف پسٹل کی ہوائی فائرنگ ہونے لگی، جسے دیکھتے ہوئے راؤ جمیل خان کو آواز دی اور شوکت خان بھائیو کچہری روڈ سے فیاض قریشی کو دکان کھلوا کے 10 بجے اجار کا روانہ کرو، فوراً لے آؤ۔ اور گیا تو وہ سسرا رات کے سمے دکان نہیں کھولے گا۔ رات جوں گزرتی گئی تحفوں کی تعداد بڑھتی گئی۔ راؤ صاحب نے آنے والے مہمانوں کے لیے جلدی کھانا تیار کرنے کا حکم دے دیا، لہٰذا آنن فانن پڑوسیوں کے 60-8 بھینسیں پکڑ کر حلال کر دی گئیں، دیگیں چڑھ گئیں۔ گھنٹوں کا کام منٹوں میں نپٹایا جانے لگا۔ علاوہ روشن ہو گئے۔ جو لوگ سردی سے ٹھٹر رہے تھے وہ اب آگ کے گرد جا کھڑے ہوئے دہکتے کوئلوں میں ایک بڑی انگیٹھی لگا کر راؤ جمیل خان اور پاس بیٹھے ہوئے شرفا کے درمیان رکھ دی گئی، حقوق کے دائرے میں چلنے لگی۔ رات کے پچھلے پہر سردی کافی بڑھ گئی تھی، لیکن انگیٹھی سے اٹھتی حرارت اور تازہ فتح کی وجہ سے راؤ عبدالحمید خان سرور کے عالم میں بیٹھا تھا۔ چاروں طرف سے گپیں ہانکی جا رہی تھیں اور چائے کے دور چل رہے تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ دھند کو اور بھی کافی بڑھ گیا، نظر 10 فٹ سے آگے نہیں بڑھ جاتی تھی۔ اتنے میں ایک شخص قدموں کی آواز سنی۔ راؤ جمیل خان نے نظر اٹھا کر دیکھا تو نورا تھا۔ اس کی سانس پھولی ہوئی تھی، پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ غالباً اس کے سر پر رکھی ہوئی بوری کافی وزنی تھی۔ پاس آ کر نوری نے بوری اپنے سر سے اتار کر راؤ جمیل خان کے قدموں میں رکھ دیا اور اسے الیکشن کی کامیابی پہ مبارکباد دینے لگا۔ راؤ صاحب نے میں نے سوچا آپ کو مبارکباد دے یہ تحفہ بوری کی طرف اشارہ کر کے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں۔ نوٹوں کے ہار اور مٹھائیاں تو آنی جانی ہے، لیکن جیسی شاندار آپ نے آج کامیابی حاصل کی ہے ویسا ہی تحفہ، یہ کہہ کر اس نے بوری کا منہ کھول دیا، جسے دیکھ کر راؤ جمیل پر سکتہ طاری ہو گیا۔ بوری میں راؤ شوکت خان کی لاش کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تھے، جس میں سب سے بڑا ٹکڑا سر کا تھا۔ راؤ صاحب نے نورا پھر بولا، میں نے سوچا شریف آدمی ہے یہ شوکت خان، آپ کو ذلیل کرے گا جیسا آج پھر فیضا کے پاس چلا گیا تھا۔ ہو سکتا ہے وہاں ایک اور نورا یا فیضا پیدا ہو جاتی۔ ادھر آپ راجپوت ہیں۔ راؤ جمیل خان کو ایسا لگا جیسے یہ آواز کسی گہرے کنویں میں سے سن رہا ہو۔